بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کی کلاس ہماری سورۃ الکہف کے حوالے سے کلاس نمبر 4 ہوگی، کہ جس میں ہم سورۃ الکہف کے رکوع نمبر 4 کو پڑھنا سیکھیں گے تجویدی قواعد کے ساتھ۔ اس سے پہلے ہم 3 کلاسز ریکارڈ کر چکے ہیں، کہ جس میں رکوع نمبر 1، 2 اور 3 تینوں کو 1 بائی 1 مشکل الفاظ کی ادائیگی کو آسانی کے ساتھ کیسے پڑھا جائے سکھایا گیا تھا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو ضرور سنا ہوگا۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں بغیر کسی تاخیر کے آیت نمبر 23 کے ساتھ۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ وَلَا تَقُولَنَّ، لام و نون کو اچھے طریقے سے ملائیے۔ آگے جو ورڈ ہے جس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حمزہ بھی ہے اور پھر آگے یا بھی آ رہی ہے، تو اب اس کو کیسے پڑھا جائے؟ تو یاد رکھیں کہ اس کو آپ نے پڑھنا ہے لِشَيْءٍ، لِشَيْءٍ، یعنی حمزہ کو آپ کلیئرلی پڑھ نہیں رہے بلکہ کیسے کر رہے ہیں، شین یا زبر شی، شی، تو اس طریقے سے اس کو پڑھا جائے گا۔ انی فاعل ذلک غدا، واضح ہو گیا؟ الا ان یشاء اللہ واذکر ربک اذا نسیت وقل عسى۔ اب اس میں دیکھیں تو ان یشاء، ان یشاء غنہ کر کے پڑھیں گے، نون ساکن کے بعد یا کا حرف ہے، ادغام مع الغنہ، مد پوری کریں گے شا کی، شاء اللہ، مد کو اچھے سے کھینچیں، اللہ کے حرف کو پر پڑھیں، وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى، وَقُلْ عَسَى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا۔ أن يهديني، اب بہت سے لوگ اس کو پڑھ دیتے ہیں أن يهديني، تو درمیان سے جو یا کے اوپر جو فتحہ زبر ہے اس کے پہ ہو جاتی ہے۔ خاص طور پہ اس پہ توجہ دیجئے، یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ اور ڈیفرنٹ ورڈ ہے، تو یہاں پر اس کو اچھے سے پڑھیے۔ ربی لأقرب، قاف حروف قلقلہ میں سے اس کو تھوڑا سا ہلاتے ہوئے پڑھیے، من هذا رشدا، وقف کیجئے۔ نیکسٹ آیت پہ چلتے ہیں۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ یہاں پہ دیکھیں تو تا کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے اور اس کے بعد سین کا حرف آ رہا ہے، اخفا کرتے ہوئے پڑھیں گے، مئتین، اب اس کو لوگ کھینچ کے پڑھتے ہیں میآتین، یہ غلط انداز ہے، حمزہ کو اتنا لمبا نہیں کرنا، میآتین سینین وازدادوا 9، واضح ہو گیا؟ قل اللہ اعلم بما لبثوا، اب اس میں اللہ کے حرف سے پہلے اس کے زیر ہے تو اس کو باریک پڑھیے، موٹا نہیں پڑھنا۔ اعلم میں عین اچھے سے واضح ہونی چاہیے۔ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ، اچھے سے پڑھیں گے اس کو، غیب نہیں پڑھنا، غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ، أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ، عین اگر آپ وقف کر رہے ہیں وقف مطلق تو عین اچھے سے ادا ہونی چاہیے وقف کی صورت میں، اور ویسے بھی ما لہم من دونہ، اگلا حرف دیکھیں اس کو کیسے پڑھنا ہے، اگلا ورڈ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا، ادغام مع الغنہ ایک ساتھ 2 جگہ پر آ گیا ہے۔ سب سے پہلے نون ساکن کے بعد واو ہے اور پھر تنوین کے بعد واو ہے، تو اچھے طریقے سے ان دونوں کی ادائیگی رکھیے، مقدار کو کم نہیں رکھنا، دونوں کو برابر غنہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اگلی آیت کی جانب چلتے ہیں۔
وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ۔ اب اس میں غلطی لاحق ہو جاتی ہے کہ بہت سے لوگ حمزہ کے اوپر بھی پیش لگا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں لا مبدلو، لیکن تیزی میں کیونکہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اندازہ نہیں ہوتا کہ غلط انداز میں پڑھ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہاں پہ لام الف ہے اور اس کے بعد میم کے اوپر پیش ہے، لا مبدل لکلماتہ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ اس طریقے سے وقف ہوگا۔ مخارج کا خاص خیال رکھیے، ہا کا مخرج، عین کا مخرج اچھے سے ادا ہونے چاہیے کسی بھی آیت کے دوران۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اب اس میں لوگ کیا غلطی لاحق کرتے ہیں، بالغداوتی، تیزی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو واو کے اوپر زبر لگا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ واو یہاں پر نہیں پڑھی جا رہی، سائلنٹ ہے، آپ نے اس کو نہیں پڑھنا۔ بالغداتی والعشی یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم۔ اب اس میں ولا تعد، عین کو اچھے سے مخارج سے ادا کیجئے، اس کی جگہ سے عیناک، اے نہیں پڑھنا اس کو بلکہ عیناک، ترید زینت الحیات الدنیا۔ یہاں پہ دیکھیں تو زینت زا کے مخرج پہ خاص توجہ دیجئے اور اس طریقے سے یہاں تک آیت کا حصہ پڑھیے۔ وَلَا تُطِعْ، تُطِعْ، تا باریک طا موٹی، تو اس پہ خاص فرق واضح رکھنا ہے، ایک جیسا نہیں پڑھنا دونوں کو۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اخفا کرتے ہوئے پڑھیے، نون ساکن کے بعد دال کا حرف ہے، اس کے بعد دیکھیں تو وَاتَّبَعَ، اب اس کو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں وَاتَّبَعَ، وَاتَّبَعَ، یہاں پہ خاص توجہ دیں، بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں وَاتْبَعَ، تاکہ زبر کو مس کر دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا، اچھے سے پڑھیں گے وَاتَّبَعَ، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، فرطا، اچھے سے اس کو موٹا کر کے پڑھیں، را کو بھی اور تا کو بھی۔ اگلی آیت کی جانب چلتے ہیں۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، حا قاف مخارج پر خاص توجہ۔ فَمَنْ شَاءَ، یہاں پہ دیکھیں تو نون ساکن کے بعد شین ہے اور شین حروف اخفا میں سے ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر نون کو چھپاتے ہوئے پڑھیں گے، کلیئر نہیں پڑھنا۔ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا۔ ویسے تو یہاں پہ لام الف کا وقف آ رہا ہے، آپ نے یہاں پہ وقف نہیں کرنا، لیکن چونکہ ہم نے آیت کا حصہ سمجھنا تھا اس وجہ سے وقف کیا۔ اِنَّا، حمزہ و نون مشدد کا غنہ اچھے سے کیجئے۔ اعتدنا، دال حروف قلقلہ میں سے ہے، اس کو ہلاتے ہوئے پڑھیے۔ لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، لوگ اس کو پڑھ دیتے ہیں سُرَادِقُهَا، کوہا، قاف کو باریک پڑھتے ہیں، آپ نے اس کو اچھے سے موٹا کر کے پڑھنا ہے، مخارج کا خاص خیال رکھنا ہے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ۔ یہ جو سارا حصہ ہے نہایت ہی ڈیفیکلٹ ہے، تھوڑا سا دیکھیں تو نون ساکن کے بعد یا کا حرف ہے، اچھے طریقے سے ادغام کرتے ہوئے پڑھیے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، اب اس کو آپ نے مولی یعنی ہا کے مخرج کو ویک نہیں ہونے دینا بلکہ اچھے سے پڑھنا ہے۔ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ
مرتفقا. یہاں پہ دیکھیں بئسا میں آپ نے حمزہ کے ساکن کا جھٹکا دیں اچھے طریقے سے. ساءت مد کو کھینچ کے، اور مرتفقا یہاں پر دیکھیں تو تفقا تینوں کے مخارج کو اچھے طریقے سے پڑھیے، قاف کو خوب موٹا کرتے ہوئے پڑھیے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا. نہایت ہی آسان آیت ہے، کوئی خاص ڈیفیکلٹ ورڈ نہیں ہے، بس آپ نے دیکھیں لا نضيع اس کو اچھے طریقے سے پڑھیے. ضاد یا زیر ضی اچھے طریقے سے مکمل کیجئے. اج میں جیم کے اوپر قلقلہ کرتے ہوئے پڑھیں گے. من احسن عملا میں ہا اور عین کے مخرج پر خاص توجہ دیں گے. اولئک بہت سے لوگ اس ورڈ کو غلط پڑھتے ہیں، حمزہ کے ساتھ واو کو بھی پڑھ دیتے ہیں. اولئک ایسا نہیں پڑھنا ہوتا، واو یہاں پر نہیں پڑھی جا رہی، حمزہ پیش او، ادائیگی نہایت ہی کم رکھی جائے گی. اولئک اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار یحلون فیہا. یحلون نہیں ہے، یاد رکھیں یہاں پہ یحلون ہے تو واو لین ہے، واو مدہ نہیں ہے. بہت سے لوگ یہاں پہ یحلون پڑھتے ہیں جلدی میں، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے درست انداز میں پڑھنا ہے. لام واو زبر لو. یحلون من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا من ذهب ويلبسون. نون ساکن کے بعد دال اخفا کریں گے اور تنوین کے بعد واو ادغام مع الغنہ. خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك. جتنا حصہ ہم نے ابھی پڑھا اس میں کافی سارے رولز شامل ہیں. سب سے پہلے دیکھیں تو تنوین کے بعد میم ہے، ادغام مع الغنہ اچھے طریقے سے غنہ کرتے ہوئے پڑھیں گے. خا اور ضاد دونوں کو پر پڑھیں گے، اور را کے اوپر کوئی حرکت آ گئی اس وجہ سے اور را بھی موٹی پڑھی جائے گی. من سندس نون ساکن کے بعد سین اخفا کریں گے، نون ساکن کے بعد دال اخفا کیجئے. من نون کی آواز کو کلیئر نہیں پڑھنا. سین کے نیچے دو زیر کی تنوین کے بعد باؤ کا حرف ہے، ادغام مع الغنہ. سین و استبرق تب قلقلہ کریں. قاف کے نیچے دو زیر کی تنوین کے بعد میم کا حرف ہے تو اچھے طریقے سے ادغام مع الغنہ کیجئے. متکئین فیہا علی الارائک، اور را کے اوپر حرکت آ گئی اور ساتھ میں مد بھی موجود ہے تو اچھے طریقے سے کھینچ کے لمبا کیجئے. نعم الثواب چاہے تو وقف کر لیں، چاہے تو ملا کے پڑھیں. وحسنت مرتفقا وقف کرنا زیادہ بہتر ہے. وحسنت مرتفقا ہا کے مخرج پہ خاص توجہ دیجیے. مر میں را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را سے پہلے والے حرف کے اوپر کوئی حرکت آ رہی ہے. اس طریقے سے آج کا سبق مکمل ہوتا ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ سب نے بھرپور فائدہ اٹھایا ہوگا. خاص طور پہ ان الفاظ کے پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کر لیا کیجئے جو ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد اپنا سبق دہرایا کیجئے. اور اگر آپ چاہیں تو ہمیں ریکارڈ کر کے بھیجیں، ہم ضرور انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کا فیڈ بیک دینے کی. اگلے سبق تک دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.